أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى أنه يسبح له من في السماوات والأرض أي من الملائكة والأناس والجان والحيوان حتى الجماد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارک میں خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ساری مخلوق جو آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے. ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کہہ رہی ہے یا بالحال یا بالحال. تسبیح حالی ہے تسبیح حالی. ملائکہ ہوں انسان ہوں جن ہوں حیوان ہوں حتیٰ کہ پتھر جماد پہاڑ ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کہتی ہے. اسی لیے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. اللہ کے لیے ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور ان کے اندر جو کچھ ہے سب تسبیح کہہ رہے ہیں. تسبیح کا معنی ہوتا ہے اللہ کی تنزیہ بیان کرنا کہ آپ واحد ہیں لا شریک ہیں تمام صفات نقصان سے پاک ہیں تمام صفات کمال سے منزہ ہیں. اسی لیے ہر جگہ انسان نماز دیکھیں سبحانک اللہم و بحمدک. رکوع میں جائیں تو پڑھیں گے سبحان ربی العظیم. سجدے میں سبحان ربی الاعلی. اسی لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی پاکی بیان کرنا کہ ہر صفت نقصان سے پاک شریکوں سے پاک. اسی طرح فرماتے ہیں والطیر صافات. اللہ نے فرمایا کہ پرندوں کو دیکھو کیسے وہ پر پھیلا کے کھڑے ہیں. حالانکہ جسیم چیز ہے ثقیل چیز تو گر جائے لیکن اللہ نے کیسے ان کو تھام رکھا ہے کہ اپنے پروں پہ روک کے کھڑے رہتے ہیں. تو پرندے بھی ایک قسم کی تسبیح کہتے ہیں لیکن ہر چیز کی تسبیح جو ہے وہ اس کے حال کے مطابق ہے. پہاڑوں کی اپنی تسبیح ہے حیوانات کی اپنی تسبیح ہے پرندوں کی اپنی تسبیح ہے. ایدیہا لطیرانہا تسبح ربہا وتعبدہ بتسبیح الہمہا وارشدہا الیہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پرندے اڑتے ہیں تو اس اڑنے کے وقت میں بھی وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں جیسے اللہ نے ان کو سکھلا دی ہے. ہر چیز کو اللہ نے چیز سکھلا دی ہے. جس کو پیدا کیا اس کو ہدایت بھی عطا فرما دی. اس کو سمجھا دیا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے تمہاری تسبیح کیا ہے تمہاری تقدیس کیا ہے. وَهُوَ يَعْلَمُ مَا هِيَ فَاعِلَةٌ. اور یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ ہر ذرے ذرے کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیا کر رہا ہے. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى اور وَهُوَ يَعْلَمُ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. اللہ نے ہر چیز کو اس کی عبادت اور اس کی تسبیح سکھلا دی وہ جانتے ہیں. اے كُلٌّ قَدْ أَرْشَدَهُ اللہ نے بتلا دیا الى طریقته ومسلکه فی عبادت اللہ عز وجل کہ تم نے اپنے اللہ کی تسبیح کیسے کہنی ہے اس کی عبادت کیسے کرنی ہے. ثم اخبر انه عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری شان ہے کہ میری مخلوق جو کچھ بھی کہہ رہی ہے کل سب جانتا ہوں مجھ سے کوئی چھپی نہیں.
یہ علم جو ہے یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ جو ذرے ذرے کو جانتا ہو، ماضی حال مستقبل سب اس کے سامنے۔ واللہ علیم بما یفعلون۔ ثم اخبر تعالی ان له ملک السماوات والارض۔ اس کے بعد پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اسی کے ہاتھ میں ہے، ملک اسی کے ہاتھ میں۔ فهو الحاکم المتصرف، اسی کا حکم ہے، اسی کا تصرف ہے۔ الالہ المعبود، وہی الہ معبود برحق ہے۔ الذی لا تنبغی العبادۃ الا لہ، جس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ ولا معقب لحکمہ، کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں، یہ اس کی صفت ہے۔ اور تمام انواع عبادات جو ہیں وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، عبادات قولیہ ہوں یا فعلیہ ہوں، عبادات مالیہ ہوں یا بدنیہ ہوں، تمام عبادتیں جو ہیں وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اے یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی تم سب نے پھر اللہ کے دربار میں لوٹ کے پیش ہونا ہے۔ وَيَحْكُمُ فِيهِ بِمَا يَشَاءُ، پھر اللہ اپنی قدرت سے جو چاہیں حکم فرمائیں گے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، وہ قیامت کیوں ہے؟ تاکہ عدل ہو، تاکہ جنہوں نے برائی کی ان کو سزا ملے، جنہوں نے اچھا عمل کیا ان کو جزا ملے۔ اگر قیامت ہی نہ ہو تو پھر اللہ کا انصاف کب ہوگا؟ دنیا کے اندر تو مومن تکلیفوں میں زندگی گزارتے ہیں اور کافر فاسق مزے کرتے ہیں۔ اس لیے یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا۔ اللہ دنیا میں بھی کوئی نمونہ دیے، یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا۔ ہاں اللہ دنیا میں بھی کوئی نمونہ دکھلا دے الگ بات ہے، ورنہ جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا دار العمل آخرت دار الجزا، تاکہ قیامت والے دن اللہ ہر برے عمل والوں کو اس کی سزا دیں گے اور اعمال حسنہ پہ اللہ جزا دیں گے۔ فرمایا لیجزی الذین اساءوا بما عملوا فهو الخالق والمالک، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی۔ الا لہ الحکم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں حکم بھی اسی کا۔ ولہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اول بھی اور آخر بھی حمد صرف اللہ تعالی کی ذات کے لیے ہے۔ فرمایا لم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ اے مخاطب، الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے چلاتے ہیں بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو جمع کر دیتے ہیں۔ پہلے تو اٹھاتے ہیں نا بادلوں کو کہ بادل اٹھتے، پھر بادلوں کو تہ بر تہ جمع کر دیتے۔ ثم یجعلہ رکاما، اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے اوپر آ جاتے ہیں۔ بادل ایسے لگتے ہیں جیسے گھڑی جیسے پہاڑ۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر ان کے درمیان میں سے وہ بارش کے قطرات گرتے ہیں۔ فَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے وہ پہاڑ سے مراد بادل ہیں، جن پہاڑوں میں یعنی بادلوں میں برف اولے ہوتے ہیں، کہ بعض بادل ایسے ہوتے ہیں جن میں پھر برف کے اولے ہوتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہیں اولے مار کے تباہ کر دیں، جس کو چاہیں بچا دیں۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيُصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ، دیکھو کہ اس کی شدت بجلی کی چمک جو ہے، یذہب بالابصار، گویا کہ آنکھوں کو کچل کے لے جائے گی، اتنی تیز بجلی ہوتی۔ یقلب
اللہ اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کو پھیرتے رہتے ہیں، کبھی دن بڑا ہوتا ہے راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، ان چیزوں کے اندر اگر آپ غور کریں تو دلیل ہے اس کی عظمت کی، اس کے قدرت کاملہ کی کہ کون بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ اور یہ ٹھیک ہے بعض لوگ سائنس کہتی ہے کہ جی وہ بخارات جو ہوتے ہیں دریاؤں اور لیکن سمندروں کے پیدا کرنے والا کون، ان دریاؤں کے پیدا کرنے والا کون، ان ہواؤں کو چلانے والا کون ہے جو ان بخارات کو لے کے اوپر لے جاتی ہیں اور بادل بنتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، کہ بارش سے پہلے ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اسی کی ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتی ہے، اسی کی ذات ہے جو بادلوں کو بناتی ہے، چلاتی ہے، جمع کرتی ہے، پھر اس کے اندر سے بارش برستی ہے اور ایک ایک قطرہ اس کے حکم سے گرتا ہے۔ اس لیے فرمایا یذکر تعالی انہ یسوق السحاب، یبقی معنی ارجاع چلانا، انہ یسوق السحاب بقدرتہ، اپنی قدرت سے بادلوں کو چلاتے ہیں۔ اول ما ینشئھا، اور جب ابتدا ہوتی ہے تو بادل بڑے کمزور ہوتے ہیں، فهو الارجاء ثم يؤلف بینہ، یعنی یجمعہ بعد تفرقہ، پھر ان کو اکٹھا کرتے ہیں، ثم یجعلہ رکاما، رکاما معنی متراکما بعضها فوق بعض، یرکب بعضہ بعضا فترى الودق، یعنی المطر بارش، من یخرج من خلالہ یا من خللہ، پھر ان کے اندر سے بارش کو برساتی ہیں۔ وقد اعتراها ابن عباس والضحاک، قال عبید بن عمیر اللیثی یبعث اللہ المسیرۃ فتسم الارض قملا، پہلے اللہ ایک ہوا بھیجتے ہیں جس کا نام مسیرہ ہے، وہ صفائی کر دیتی ہے۔ ثم یبعث اللہ الناشئہ، پھر ایک ایسی ہوا بھیجتے ہیں جو بنانے والی، پھر وہ بادلوں کے ذرات کو لے جاتی ہے۔ ثم یبعث اللہ المؤلفہ، پھر ایک ہوا کی قسم ہے جو جمع کرتی ہے ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو۔ ثم یبعث اللہ اللواقحہ، اور پھر اس کے بعد وہ ہوا چلاتی ہیں جو حمل ٹھہرانے والی، یعنی بادلوں میں بھر گیا پانی، فتلقہ السحاب، اب گویا کہ بادل جو ہیں وہ حاملہ ہو گئے، بھر گئے پانی سے۔ رواہ ابن ابی حاتم و ابن جریر رحمہ اللہ تعالی، وقوله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، قال بعض النحاة، نحوی علماء کہتے ہیں کہ من جو ہے یہاں دو ہے نا، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، تو من اولا جو ہے یہ ابتدائیہ ہے، اور من ثانیہ جو ہے یہ تبعیدیہ ہے، اور من ثالثہ جو ہے یہ بیانیہ ہے، لبیان الجنس۔ وهذا انما يجيء على قول من ذهب من المفسرين على ان قوله من جبال فيها من برد معناه ان في السماء جبال برد، کہ آسمانوں میں بھی اللہ نے برف کے پہاڑ لگے ہیں، ينزل الله منها البرد، واما من جعل الجبال ها هنا كناية عن السحاب، اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہاں پر جبال سے مراد بھی وہ بادل ہیں، یعنی بادل ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑ ہیں۔ فإن من الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضا لكنها يدل بدل من الأولى، والله أعلم۔ وقوله تبارك وتعالى فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، اور وہ اولے جہاں رب چاہتا ہے برساتا ہے اور جہاں چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو فصلیں برباد، ہر چیزیں ختم ہو گئی، اولے پڑے تباہی ہو گئی، اللہ چاہے تو نہ برسائے، یہ اس کا نظام عالم ہے، وہ جو چاہے کرے۔ یہاں تک ان یکون المراد بقوله فیصیب به ای بما ينزل من السماء من نوعی المطر والبرق، اللہ چاہتے ہیں تو بارش بھی برساتے ہیں، چاہتے ہیں تو اولے بھی برساتے ہیں۔ فیصیب به من یشاء، جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کا فائدہ پہنچا دیتے ہیں۔ فَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، اور جہاں چاہتے ہیں اپنی رحمت روک دیتے ہیں، قحط پڑ جاتی ہے، پانی کی محتاجی ہو جاتی ہے، سب چیز اسی کے ہاتھ میں۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْقَوْلِ وَيُصِيبُ بِهِ أَيْ بِالْبَرْقِ نَقْمَةً، اللہ چاہیں تو ان اولوں کے ذریعے اپنا عذاب بھیج دیں،
علی من یشاء لما فیہ من نضر ثمارہم وإتلاف ذروہم واشجارہم، کہ جب ان کی فصلیں پکی کھڑی ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، اولے پڑے، سب کچھ ہلاک کر دیا۔ اور اسی طرح وَيَصْرِفُ عَمَّن يَشَاءُ رَحْمَةً لَهُ، اور اگر اللہ چاہتے ہیں تو پھر وہاں اولے نہیں برساتے۔ یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، یکاد ضوء برقہ، ثنا برقہ من ضوء برقہ، اس کی بجلی کی جو چمک ہے ایسے ہے جیسے آنکھوں کا نور چھین لے۔ یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، ای یکاد ضوء برقہ من شدتہ یفتح الابصار اذا اتبعته وطرأته، اگر آنکھیں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ایسی آنکھوں کا نور بھی اچک کے لے جائے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، دیکھیں اللہ دن رات کیسے پھیرتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، کبھی دن ہے کبھی رات، کبھی رات ہے کبھی دن۔ یہ معنی ہوتا ہے کہ کبھی دن بڑا ہوتا ہے راتیں چھوٹی، کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں دن چھوٹا ہوتا ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان يتصرف فيهما فيأخذ من طول هذا في قصر هذا، اور کبھی برابر ہوتے ہیں حتى يعتدلا ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيرا، کبھی چھوٹے کو بڑا بنا دیتے ہیں، ويقصر الذي كان طويلا، اور کبھی بڑے کو چھوٹا بنا دیتے ہیں۔ واللہ هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه، ہر چیز کے اندر متصرف جو ہے اسی کی ذات ہے، اسی کا غلبہ ہے، اسی کا علم ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، ای دلیلا علی عظمتہ تعالی، ان سب چیزوں میں نظر ڈالو تو اللہ کی عظمت سمجھ آتی ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی مالکیت۔ کیونکہ جب آسمانوں پہ نظر ڈالو، زمینوں پہ نظر ڈالو، پہاڑوں پہ نظر ڈالو، فضاؤں اور ہواؤں پہ نظر ڈالو، آبشاروں پہ نظر ڈالو، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز کے اندر ایک نشانی ہے جو اس کی توحید کی طرف پکار کے بلا رہی کہ دیکھو اگر دو خدا ہوتے تو کبھی آسمان نیچے ہوتا زمینیں اوپر ہوتی، کبھی زمینیں اوپر ہوتی تو آسمان نیچے ہوتی۔ معلوم ہوا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ متصرف الکائنات ہے، اسی کے حکم کے مطابق ذرہ ذرہ جو ہے وہ کائنات کا چل رہا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں محترم کما قال تعالی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب وما بعدها من الآیات الکریمہ، جیسے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، رات اور دن کی تبدیلیاں نشانیاں ہیں اس میں میری قدرت کی، لیکن ان کے لیے جو صاحب عقل ہیں، جو صاحب عقل نہ ہوں ان کے لیے تو پھر کوئی نشانی نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ عقل دے، اللہ سمجھ دے، اللہ سوچ دے، اللہ فکر دے، پھر اللہ کی وحدانیت و عظمت جو ہے وہ سمجھ آتی ہے۔ اور آدمی اگر حیوانوں کی طرح صرف کھانے کے لیے پیدا ہوا ہو، چرنے کے لیے پیدا ہوا ہو تو اس کے لیے آپ سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ساری علامات، ساری نشانیاں بھی یہاں نکلتے ہیں، ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء واللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ ذکر تعالی قدرتہ التامۃ وسلطانہ العظیم فی خلقہ انواع المخلوقات علی اختلاف اشکالها، کہ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ہر مخلوق کی شکلیں الگ ہیں، رنگ الگ ہیں، حرکات و سکنات الگ ہیں، وَأَلْوَانِهَا وَحَرَكَاتِهَا وَسَكَنَاتِهَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ، پانی ایک ہے لیکن آگے دیکھو شکلیں اللہ نے کیسے بنائی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، بعض مخلوق ایسی ہے جو اپنے پیٹ کے بل پہ چلتی ہے، كَالْحَيَّةِ وَمَا شَاكَلَهَا، جیسے سانپ ہے اور اس جیسی چیزیں ہیں، وہ بالکل اپنے پیٹ سے زمین پہ چل رہی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور بعض ایسے ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں جیسے انسان ہے، پرندہ ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور بعض ایسی چیزیں پیدا فرما دی جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں جیسے حیوان ہیں، جانور ہیں۔
ولہذا قال تعالی یخلق ما یشاء، اپنی قدرت سے جو چاہیں، جیسا چاہیں، جب چاہیں پیدا کریں. لأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، کیونکہ وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتے ہیں اور وہ ہرگز نہیں ہو سکتا جو نہ چاہیں. فلہذا قال ان اللہ على كل شيء قدیر. لقد انزلنا آیات مبینات واللہ يهدی من یشاء الى صراط مستقیم. يقرر تعالى أنه أنزل في هذا القرآن من الحكم والحكم والأمثال البينة المحكمة كثيرا جدا. اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں کتنے احکام بیان کیے، کتنی حکمتیں بیان کی ہیں، کتنی مثالیں باتیں بیان کی ہیں تاکہ ہر بات بندے کو سمجھ آئے. وَأَنَّهُ يُرْشِدُ، ہر چیز جو ہے ہدایت کرے. إِلَىٰ تَفَهُّمِهَا وَتَعَقُّلِهَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَالْبَصَائِرِ وَالنُّهَىٰ، کہ عقل والے میری ذات کو پہچانیں، میری ذات کی معرفت حاصل کریں، میرے اسماء و صفات پہ غور کریں. اس لیے فرماتے ہیں اللہ یہدی من یشاء، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہیں سیدھے راستے کی. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. کافی سوال کٹھن ہو گئے تو لوگ بیچارے چلے جاتے ہیں، سوال رہ جاتے ہیں. جو لوگ میرا بھائی رجب میں آئیں یا کبھی آئیں رمضان سے پہلے یا رمضان میں، اچھی طرح سمجھیں، جو لوگ رمضان شریف تک مکے میں آ گئے، اب مکے میں رہ گئے، ان کا حج افراد ہوگا. حج افراد کا معنی وہ صرف حج کی نیت کریں، کیونکہ حج تمتع اور حج قران ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو آفاق سے آتے ہیں، مثلا پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، یا مدینہ منورہ سے، یا طائف سے، یعنی جو لوگ میقات کی اس طرف سے آتے ہیں ان کی مرضی ہے، وہ چاہیں تو افراد کریں، وہ چاہیں تمتع کریں، وہ چاہیں قران کریں. لیکن جو لوگ مکے میں آ گئے، مکے میں رہ گئے یا مکے میں مستقل رہتے ہیں، ان کا حج افراد ہوتا ہے. ایسے یاد رکھیں، حج ہوتا ہے، افراد ہو یا تمتع ہو یا قران ہو. باقی ائمہ کے اختلاف ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قران افضل ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمتع افضل ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج افراد افضل ہے. اللہ جو بھی نصیب کرے اللہ کا شکر کریں. مقصد یہ ہے کہ اللہ اخلاص کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ عرفات کی حاضری نصیب فرما دیں. کہتے جی کہ داماد جو ہے اپنی ساس کے لیے محرم بن سکتا ہے، ہاں اگر اس کی بیٹی موجود ہے، وہ شادی شدہ ہے، کیونکہ جب تو ساس بھی ماں کے بدلے میں ہوتی ہے. اگر کوئی مقیم جو مقروض ہو حج کر سکتا ہے. بھائی یہ لوگوں کے دماغ میں ایک بڑا غلط مسئلہ بیٹھا ہوا، وہ جی مجھ پہ قرضہ ہے. وہ میرے خیال میں جو آپ کے ہاں مل آنر ہیں نا، وہ بھی مقروض ہیں، غریب بیچارے بینکوں کے پیسے دینے ہیں. یعنی جن کا ارب ہاں کا بزنس ہے وہ بھی مقروض ہے، کروڑوں کا بزنس ہے وہ بھی مقروض ہے، جس کی 20 مربع زمین ہے وہ بھی مقروض ہے. یہ کون سا مقروض ہے؟ بات کو اچھی طرح سمجھو. مانا یہ ہے کہ میری کوئی جائیداد نہیں، میرے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور میں نے 1 لاکھ قرضہ دینا ہے، تو شریعت یہ کہہ رہی ہے میں پہلے قرضہ ادا کروں. اب یہ مانا نہیں کہ میرے اوپر 1 لاکھ قرضہ ہے لیکن 50 لاکھ کی میری زمین ہے، تو پھر تو 49 لاکھ بچ گیا نا قرضے کے علاوہ. تو قرضہ کیسے ہوا؟ بھائی بات کو اچھی طرح سمجھو. لوگوں نے ایک مزاج بنایا، اچھا جی جن کے گھر میں لڑکیاں بیٹھی ہیں وہ بھی پہلے لڑکی کا فرض پورا کریں، ان کو 10 سال رشتہ نہ ملے، تم اگلے سال مر جاؤ، حج کون کرے گا؟ یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو لوگوں نے بس مصیبت یہ بن گئی ہے کہ دنیا کا کام ہو تو ہر کسی سے پوچھیں گے، دین ہو تو سارے ماشاءاللہ خود مولوی اور مفتی بن جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کا خوف کریں. قرضے کا معنی یہ ہے کہ مثلا میرے پاس کچھ نہیں، 1 لاکھ ہے، میں نے 80,000 قرضہ دینا ہے، باقی 20,000 سے حج نہیں ہو سکتا، تو میں قرضہ ادا کروں
اور حج میرے لیے نہیں ہے کیونکہ میں صاحب استطاعت ہی نہیں ہوں، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے۔ حج تو اس پہ ہے جس کے بعد استطاعت ہے۔ یہ معنی ہوتا ہے قرضے کا۔ اچھا، اب ایک آدمی مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، اور جی میں نے قرضہ دینا ہے، تم نے کون سا 2 کروڑ خرچ کرنا ہے حج پر؟ مکے والا اگر حج کرے گا یعنی بہت زیادہ نخرے سے کرے تو 100 ریال، اگر درمیانے طریقے سے کرے تو 50 ریال، اور اگر غریبانہ طریقے سے کرے تو 10 ریال۔ احرام باندھا، چھتری ہاتھ میں پکڑی، پیدل۔ کار والے انشاءاللہ 8 گھنٹے کے بعد دھکے کھا کے پہنچیں گے، یہ سب سے پہلے کیا بیٹھا ہو۔ اچھا، روٹی دینے والے اللہ کا شکر ہے وہاں اتنا بادشاہ کی طرف سے، شہزادوں کی طرف سے، تاجروں کی طرف سے اتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں کہ لوگ گٹھڑیاں باندھ کے روٹی مکے لے آتے ہیں کہ اگلے 10 دن بھی کھائیں گے انشاءاللہ۔ حاجی ہے جناب، حاجی مفت کا مال تو نہیں چھوڑتا، 2 ڈبے کھانے کے رکھے ہوں گے اور بھی لے لو یار، اور لے لو، وہ گل جائیں گے، کسی کو نہیں دے گا۔ انا للہ و انا الیہ۔ اس لیے مکے میں رہنے والے خدا کے بندے، تمہارا حج تو خدا کا شکر کرو مفت کا حج ہے، پیدل چل سکتے ہو مفت چلے جاؤ۔ اچھا، پیدل نہیں چل سکتے ہو، یہاں پر 8 تاریخ کو ظہر کی نماز کے پہلے 5 ریال میں مکے کے لیے گاڑیوں والے منتیں کرتے ہیں کہ خدا کے لیے 5 ریال سے چلو بنا پہنچے ہم لوگ۔ منا سے عرفات 5 ریال، عرفات سے مزدلفہ 10 ریال، صبح مزدلفہ سے پیدل چلو، لوگ گاڑی میں پھنسے رہیں گے، آپ کنکریاں مار کے آرام سے سر مڑا کے گھر آ جاؤ۔ مسئلہ ہی کوئی نہیں، کون سا مشکل ہے کہ جی مقروض ہوں۔ مقروض کیسے؟ اچھا، ایک آدمی کہتے ہیں جی میں اگر قرضہ ہے مجھ پر تو میرے پاس 2 لاکھ ہے لیکن میں مقروض بھی ہوں، زکات دوں۔ وہ پہلے تم قرضہ دے دو، پیسہ نہیں ہوگا تو زکات نہیں ہوگی نا۔ قرضہ بھی نہیں دیتا، اس کا بھی کھایا ہوا ہے، پیا ہوا ہے ویسا، لیکن خدا بھی زکات سے بچنے کے لیے میں بھی مقروض ہوں، یعنی خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کہتے جی کہ قاتل کو اگر مقتول کے وارث جو ہیں، مثلا ایک بندے نے اللہ نہ کرے کسی کو قتل کیا، مقتول کے وارثوں نے اس کو معاف کر دیا تو دیت معاف ہو گئی، اللہ کا گناہ تو باقی کھڑا ہے نا۔ قتل کرنے میں 2 گناہ ہوتے ہیں، ایک تو بندوں کا گناہ ہے کہ تم نے کسی کا بیٹا، بھائی، باپ، بہن ماری، ایک وہ بندہ تو خدا کا ہے نا، تم نے اللہ کا بندہ کیوں مارا ہے؟ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا تھا کہ تم قتل کرو، اور جس نے ایک بندے کو قتل کیا اس نے تو گویا ساری دنیا کو قتل کر دیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ باقاعدہ دیت معاف ہو جائے، 2 مہینے کے روزے بھی رکھے، توبہ و استغفار بھی کرے تاکہ اللہ کا حق بھی معاف ہو، ایسے نہیں معاف ہوگا۔ کہتے جی کہ اگر کسی آدمی نے اپنی زمین میں راستہ تھا، راستے کا کچھ حصہ ملا لیا، تو وہ کوئی تمہارا ملک تھا، کیوں ملا لیا؟ قیامت والے دن اس کو اللہ حکم دیں گے اس کے گلے میں ڈالو، پھر اٹھا لینا بوجھ۔ خدا کے بندے اپنی زمین 2 انچ 4 انچ 6 انچ چھوڑ دیا کرو، لوگوں کی نہ ملایا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پکڑے جائیں، آپ کو خبر کرنی پڑے گی۔ کر لیے ہیں، سب سے پہلے جو حج کیا تھا اس میں میں نے طواف زیارت نہیں کیا تھا، بعد میں نے دوسرا تیسرا حج کر لیا بغیر طواف زیارت کے۔ کیا میرا پہلے والا حج ہو گیا یا نہیں؟ میں نے 10 سال کے بعد طواف زیارت کیا، لیکن اگلے جو حج کیے تھے دوسرا تیسرا چوتھا ان کے بھی طواف کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، سمجھو۔ اگر تم نے حج کرنے کے بعد مینا میں کنکری مار کے قربانی کر کے سر مڈا کے احرام کھول دیا، اب طواف زیارت فرض ہے، جب تک نہ کرو حج بھی مکمل نہیں ہوتا اور اپنی بیوی بھی حلال نہیں ہوتی، تحلل کامل نہیں ہوتا۔ اچھا، اب دوسری بات یہ سنو کہ کیا تم نے حج کے بعد کوئی طواف کیا تھا؟ جو تمہارے دماغ میں ہو کہ طواف الوداع ہے یا طواف نفل ہے، اگر کوئی طواف کیا تھا تو انشاءاللہ وہ خود بخود طواف زیارت ہو جائے گا، اور اگر تم نے کوئی
طواف زیارت نہیں کیا اور مینا سے ہی تم واپس چلے گئے تو پھر بعض علماء فرماتے ہیں کہ جتنے دفعہ بیوی کو ملا ہے اتنی بکریاں ادا کریں. تم 10 سال میں گنو حساب کرو سر گیا کیا بتا. حج کرنا ہے حج کرو, نہیں کرنا ہے نہ. بہرحال اب اس کا حل یہ ہے کہ بعد میں تم طواف زیارت کرتے رہے, ایک بکری دم بھی ادا کرو, صرف ایک, کیونکہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ گناہ اگر ایک جیسا ہو تو پھر ایک بکری پڑتی ہے. بہرحال ایک بکری ادا کرو اور توبہ استغفار کرو, آئندہ کبھی ایسی غفلت نہ کرو. مسئلہ بھی ماشاءاللہ 10 سال کے بعد پوچھنے ہیں. دیکھو اتنی جلدی کر دی آپ نے, ویسے بیوقوفی ہے آپ نہیں. آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں مولوی سارے مر گئے تھے, وہاں کسی سے نہیں پوچھ سکتے تھے. بس ضرورت نہیں ہے تو لوگ پوچھ رہے ہیں, اس نے بھی پوچھ لیا. ورنہ ہر ملک میں علماء موجود ہیں, مفتی موجود ہیں, بزرگ موجود ہیں, مدارس موجود ہیں, دینی ادارے موجود ہیں الحمدللہ, اور ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں. آدمی خود پڑھ سکتا ہے, اردو میں ہیں, انگلش میں ہیں, فرینچ میں ہیں, فارسی میں ہیں, پشتو میں ہیں, ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں. لیکن چونکہ ضرورت نہیں, آج دیکھا کہ پرچی بٹ رہی ہے, چلو میں بھی لکھ کے پوچھوں. چلو اگر آپ نے شوال میں مدینہ منورہ سے عمرہ کیا ہے تو اختلاف سے بچو اور ایک بکری دے دو تاکہ تمتع ہو جائے انشاءاللہ. اور اگر غریب ہو, ملازم ہو, حرم میں 300-400 ریال تنخواہ ملتی ہے تو اس سے صاف بات ہے کہ آج کے دور میں کہاں گزارا ہو سکتا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ 3 روزے رکھ لیں اور 7 روزے حج کے بعد رکھ لیں. الحمدللہ بغیر اس کے آپ کا کام ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ داڑھی کو کالا خضاب کرنا, میرا بھائی کالا خضاب منع ہے, جمہور کا یہی فیصلہ ہے. گو بعض علماء کالا خضاب کی بھی اجازت دیتے ہیں, اور وہ کچھ صحابہ اور تابعین سے بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ حضرت حسین بھی کالا خضاب لگاتے تھے اور فلاں صحابی بھی لگاتے تھے. لیکن افضل یہی ہے, جمہور یہی کہتے ہیں کہ کالا نہ لگاؤ, اور اگر تم نے لگانا ہی ہے تو مہندی میں کوئی رنگ ملا لیں تاکہ وہ براؤن ہو جائے یا ڈارک براؤن ہو جائے. تم نے بیوی کو دھوکہ دینا ہے نا جوان بن کے, تو اس سے ہو جائے گا. دیکھو نا باقی لوگوں کا ہم سے کیا تعلق ہے, ہمارا داڑھی لال ہو یا قاضی ہو, لوگوں کو کیا ہے, جس کی ہو جس کی نہ ہو تو لوگوں کو کیا ہے. اصل دھوکہ تو ہم نے گھر والوں کو دینا ہے. تو ان کو اس طرح بھی دے سکتے ہو, ڈارک براؤن سے بھی دے سکتے ہو, اور لائٹ براؤن سے بھی دے سکتے ہو, اور میڈیم براؤن سے بھی دے سکتے ہو. اچھا بعض لوگ جو خضاب لگاتے ہیں وہ تو تماشا بنے, معلوم ہوتا کالا کوا جا رہا ہوں. عمر 80 سال, بال ایسے سیاہ ہیں جیسے 10 سال کے بچے کے ہوتے ہیں. وہ دیکھنے والا سمجھتا ہے پاگل ہے, الو ہے, کیا لگایا ہوا ہے. خدا کے بندے, اس ایک آدمی کی عمر 50 سال سے اوپر ہوگی, اس کے بعد 16 سال کی طرح سیاہ کیسے ہو سکتے ہیں. یہ ایک کتاب لگانا بھی علم ہے. تمہیں شوق ہے نا تو باقاعدہ جا کے میچنگ کراؤ کہ تمہاری جلد سے, چمڑے سے, بالوں سے, عمر سے کون سا رنگ میچ کرے گا. یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ جو آیا منہ کو مر لیا. میں تو مجبور ہوں کہ مجھے الرجی ہو گئی ہے, تکلیف ہے, اس لیے مجھے مجبوراً میں اگلے دن ایک شاگرد نے مہندی بنا کے بھیجی, 3 دن میں نے ادا پوچھتا ہے. اس بیچارے نے محبت کی, اللہ جزائے خیر دے, پتا نہیں کیا کیا اسے جان دیا ہوگا, بس وہ میرے لیے عذاب بن گیا. مجھے یہ ایک دفعہ پتہ نہیں کہاں ہو گیا, امریکہ میں شاید ہوا تھا اٹیک, اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہوتی ہے, یہ الرجی ہو جانا, بندہ مر جاتا ہے, سانس بند ہو جاتا ہے. یہ اس کو غفلت نہ کیا کریں. میں نے تو کی بیوقوفی, اپنے شاگرد کا اعتبار کیا. میرے ایک عزیز بزرگ کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. اللہ تمام جو لوگ فوت ہو گئے ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے, جو زندہ ہیں ہدایت فرما. کہتے ہیں جی کہ کعبے کو دیکھنے سے جو 20 رحمتیں ملتی ہیں وہ کتنے دیر دیکھیں, دیر کا فیصلہ نہیں ہے. ایک دفعہ دیکھے 20 رحمت مل گئی,
دوبارہ دیکھے 20 اور مل گئی، اللہ کی کمی ہو جائے گی۔ آدمی پاکستان سے میقات سے بغیر احرام کے گزر آیا، لیکن اس نے 2 مہینے کے بعد پھر میقات میں جا کے عمرہ قضا کر لیا، انشاءاللہ دم معاف ہو جائے گی، لیکن آئندہ نہ کرے ایسا۔ فوراً میقات سے احرام باندھ گئے، رہ گیا، اور 2 دن کے بعد چلا جائے، یہ نہیں کہ 2 مہینے کے بعد جائے۔ لوگ مکے میں آ گئے ہیں، حاجی ہیں، 4-5 دن ہم مکے میں رہے، عمرہ بھی کر لیا، اب عزیز ہوتے ہیں لوگوں کے جدے میں، تو ہم ان کو ملنے کے لیے جائیں تو کیا دوبارہ جدے سے احرام باندھنا ہوگا؟ نہیں، کیونکہ جدہ میقات کے اندر ہے، میقات کے باہر نہیں، میقات یلملم ہے، جدہ داخل ہے۔ اگر آپ چاہیں عمرہ کرنا تو جدے سے احرام باندھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن ضروری بھی نہیں۔ میں اور میری بیوی مکے میں رہتے ہیں، ہم دونوں پہلا حج کرنا چاہتے ہیں، حج افراد کی آپ نیت کریں، آپ پر کوئی بکری بھی نہیں اور خرچے سے بھی بچ گئے۔ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کا پستان منہ میں لے کے دودھ پیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نہیں جناب، نکاح نہیں ٹوٹتا، بڑا پکا نکاح ہے۔ نکاح تب ٹوٹتا ہے جب بندہ 2 سال کی عمر میں دودھ پیے۔ اب تم بڑے ہو گئے ہو، اب بیوی کی بیوی ہے، بھینس کی بھینس ہے، دونوں فائدے اٹھاؤ، بلکہ کچھ رکھ لیا کرو، دوست آئے ان کو بھی چائے شائے بنا کے پلایا کرو۔ ایسے لانتی لوگوں کو مسئلہ پوچھتے بھی شرم نہیں آتی کہ اللہ کا حرم ہے، میں نہ پڑھوں، کہیں گے مولوی مسئلہ پی گیا۔ اگر پوچھنا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اکیلے مل کے پوچھ لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ فلمیں دیکھا تو بہت علم حاصل ہوگا تم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری 2 بچیاں ہیں، اس کا نام دختاج، دوسرے کا مجھے تو پڑھا نہیں جاتا بھائی، دختاج کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کتنے سال کے بعد اولاد دیا تھا؟ اب بوڑھے ہو گئے، قرآن نے یہی بیان کیا ہے کہ بی بی صاحبہ نے کہا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ بچہ دے گا، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، حضا بالی شیخہ، میرا تو خاوند بھی بوڑھا ہو گیا اور میں بھی بوڑھی ہو گئی، عمر نہیں لکھی ہوئی، لکھی ہوتی تو میں آپ کو ڈھونڈ دیتا۔ قرآن نے تو بتائی نہیں، اللہ نے بھی نہیں بتائی۔ اب کہو کہ مولویوں کو پتا ہو تو بتاؤ، کیونکہ مولوی بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام جب آسمانوں پہ تھے نا، یہ صاف تھے، کہتے ہیں گندم کا دانہ کھایا اور جنت سے، وہاں گندم کاشت کر کے آئے تھے مولوی۔ قرآن کہتا ہے کہ درخت کے قریب نہ جاؤ، یہ کہتے ہیں گندم کے پاگلوں درخت ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی عمر قرآن نے بیان نہیں کی، اور نہ یہ قرآن کا منشا ہے کہ انبیاء کی عمر بتاتے ہیں، صرف عمر بیان ہوئی ہے نوح علیہ السلام کی، وہ بھی عمر نہیں، مدت دعوت کہ 5000 سنۃ الا 50 عاما، 950 سال آپ نے توحید کی دعوت دی۔ حضرت نوح کی عمر 950 سال نہیں تھی، آپ کی عمر 1050 سال تھی۔ تم بھی ڈھونڈو کوئی روایات اسرائیلیہ میں مل جائے گی حضرت ابراہیم کی عمر، لکھا ہے بعد میں 100 سال کی مانگنے کچھ، لیکن قرآن حدیث بیان نہیں کرتا تو ہم کیسے بتائیں؟ حضرت ابراہیم بیوی کو لے کر بابل سے کہاں آئے تھے؟ آپ شام آئے تھے۔ باقی تاریخ ڈھونڈو، یہ کام قرآن حدیث کا مسئلہ تو ہے نہیں۔ انی مہاجر الی ربی، قرآن تو اتنا کہتا ہے۔ جمعہ کو دن پہلے ایک عورت کی عادت ایام حیض جو ہے وہ 7 سے 8 دن ہے، لیکن اب عورت کے 9 سے 10 دن گزر گئے، لیکن پھر بھی وہ خون بند نہیں ہوا، تو عورت احرام میں ہے، کیا کرے؟ یاد رکھو 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا، کم سے کم حیض کی مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اب 10 دن کے بعد بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو مانا ہے بیماری ہے، حیض نہیں رہا۔ اب وہ غسل کرے، پیڈ باندھے، عمرہ کرے، طواف کرے، سب کچھ کرے۔ ہم پاکستان سے جب مکہ شریف آئے تو ہم نے عمرہ کیا، پھر 1-2 مہینے کے بعد جدے گئے تو عمرہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء کرام کو باطل فرقوں کے خلاف آواز نہیں اٹھانی چاہیے، ان سے اللہ حساب لے گا۔
تو پھر اللہ پاک بھی قرآن میں نہ فرماتے نا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اللہ قرآن میں کیوں بیان فرماتے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ قرآن میں کیوں فرماتے کہ یہود جو ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ کیوں فرماتے کہ بنو اسرائیل کے اپنا یہود جو ہیں ان پہ اللہ کی اور انبیاء کی لعنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں فرماتے کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. میرا بھائی یہ تو بتانا ہوگا. جب باطل کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو حق کیسے پہچانیں گے؟ بات یہ ہے کہ لڑائی نہ کرو، سر پھٹول نہ کرو، ایک دوسرے کو ایسے الفاظ میں دعوت نہ دو جو فتنے کا سبب بنے. میری والدہ بیمار رہتی ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے. ہم نے شوال میں عمرہ کیا ہے. اب حج کا احرام آپ مکے میں ہیں، اپنے گھر سے باندھیں گے. حج تمتع ہوگا اور ایک بکری آپ کو دینی ہوگی انشاءاللہ. اگر عصر کی نماز کے بعد ہم طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ طواف کی 2 رکعت نہ پڑھیں. طواف چاہے 1 کریں 2 کریں، اس کی نماز جو ہے وہ مغرب کے بعد ادا کریں. باقی ائمہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں ہر وقت اجازت ہے کہ جب چاہے طواف کرے 2 رکعت پڑھ لے. یہ کوئی جھگڑا نہیں. آپ نے رہنا ہے بعد میں پڑھ لینا، جانا ہے مجبوری ہے 2 رکعت پڑھ کے چلے جاؤ. یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں کہ جن میں ایک دوسرے کے خلاف آدمی طوفان باندھ دے. کہتے ہیں کہ طلاق شیطان کا حربہ ہے. ہاں بالکل، شیطان ہی بندے کو پھنساتا ہے نا، غصہ دلاتا ہے، چھیڑتا ہے تاکہ طلاق ہو، تفریق ہو. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ برے کام جو ہیں وہ شیطان کی طرف نسبت کیے جاتے ہیں. وہی تو ہے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں اکساتا ہے. لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین. اسی لیے حکم ہے نا، غصہ آئے تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غصہ آئے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو کیونکہ وہ شیطان اور بھاگتا ہے کہ جب میاں بیوی میں طلاق ہوگی اب دونوں گناہ کریں گے. میں دل کا مریض تھا، آپریشن کرایا ہے، لیکن پھر بھی مشکل ہے. اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہر بیمار پہ رحم فرما اور ہر بیمار کو صحت عاجلہ نصیب فرما. تو بہرحال علاج جو ہے وہ بھی جاری رکھیں اور اللہ کے نام ہیں یا قوی القادر المقتدر، یا قوی القادر المقتدر. یہ صبح و شام پڑھ کے بھی دعا کیا کریں تو انشاءاللہ اللہ دل کی بیماریاں دور فرما دیتے ہیں. اسی طرح اگر آپ جو ہے نا اجوا کھجور، لیکن اجوا ہو یہ شرط ہے. آج کل اکثر لوگ ہیں نا بیچنے والے ہمارے بھائی ہوتے ہیں، وہ اجوا کی شکل میں ہو تو وہ بھی اجوا بنا دیتے ہیں. آپ کو بڑی تلاش کرنی پڑے گی. اجوا کھجور لیں اور ڈھونڈیں، وہ اگر صحیح ہو نا تو کم از کم بھی ملے تو 100 ریال کلو سے کم نہیں ملے گی کم از کم، ورنہ 70-80 سے شروع ہوتی ہے. لیکن کوئی واقع بندہ ہو نا باغوں میں کہیں تو اس کے ذریعے تلاش کریں. وہ کھجور کھایا بھی کریں اور اس کی گٹھلیاں جو ہیں اس کو پیس کر اس کا معجون بنا دیں تو انشاءاللہ وہ بھی دل کے لیے شفا ہے. اللہ اعلم. علماء نے لکھا ہے، میں جانتا نہیں کہ میں نے پڑھا ہے، آپ کو بتا دیا. سمندر کا خنزیر، مجھے نہیں پتا ہے کہ سمندر میں خنزیر ہوتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سمندر کی صرف مچھلی حلال، بس باقی ان کے نزدیک کوئی چیز بھی حلال. البتہ شوافی کے نزدیک سمندر کی ہر چیز حلال. سمندر کے پانی سے وضو ہو جائے گا لیکن بعض صحابہ کرتے نہیں تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں کرتے. وہ فرماتے تھے رحمت دو عالم نے بتلایا ہے کہ یہ جہنم ہوگا، اس کے نیچے جہنم کی آگ ہے، تو میں جہنم کے سے کیوں وضو کروں؟ لیکن پانی ہے، وہ وضو کرے تو جائز ہے. زندہ آدمی کے لیے طواف کریں، اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو.
حج کے دنوں میں اگر میں حج کرنا ہے تو عرفات کے دن روزہ نہ رکھیں. جن لوگوں نے حج نہیں کرنا ہے وہ عرفات کے دن روزہ رکھیں. اس کی بڑی فضیلت ہے. 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. اور جنہوں نے حج کرنا ہو وہ روزہ نہ رکھیں. طواف کے دوران میں ہر دفعہ اس کلام لازمی موقع ملے تو بالکل، ورنہ اشارہ کرو بسم اللہ اللہ اکبر بس. کہتے ہیں کہ تقلید کا معنی ہوتا ہے کسی عالم پر اعتماد کرتے ہوئے مسئلہ پوچھا جائے اور دلیل طلب نہ کی جائے، اس کو تقلید کہتے ہیں. تو جو جاہل ہیں وہ تقلید کے بغیر گزار نہیں سکتے. اور اگر آپ عالم ہیں اور آپ کی تمام جزئیات پہ نظر ہے آپ کو ضرورت نہیں. هل يجوز اطلاق القبض على الذين ليس عندهم تاشيرة وجواز السفر من دخله كان آمنا من عذاب الآخرة. اما نظام العالم انه لازم ان يكون عن مجيئه بالنظاميا، اذا كان غير نظاميا يجوز القبض عليه. حج افراد میں طواف قدوم اور اس کے بعد سعی نہیں کی. مثلا یعنی آدمی نے 8 کو احرام باندھا، 2 رکعت پڑھی، لبیک پڑھا، سیدھا مینا چلا گیا، طواف بھی نہیں کیا، صفا مروہ بھی نہیں دوڑا. اب 10 کو آگے طواف بھی کرے گا، صفا مروہ بھی دوڑے گا، لیکن پہلے ثواب طواف قدوم کی سنت سے محروم ہو گیا. ورنہ کوئی بات نہیں، حج ٹھیک ہے. ایک آدمی مدینہ منورہ سے حج کرنا چاہتا ہے، کیا بغیر احرام باندھے آ سکتا ہے؟ ہاں، بغیر احرام باندھے کیوں نہیں آ سکتا؟ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احرام باندھ کے آنا ضروری ہے. باقی ائمہ کے نزدیک اگر اس کی حج کی نیت نہیں تو پھر لیکن یہ تو حج کے لیے آنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ احرام باندھ کے آئے. وہ بیچارہ بچنا چاہتا ہوگا نا کہ چوکی سے نکل جاؤں. وہ روکتے ہیں نا بھی آپ نے حج پڑا ہوا ہے، اجازت ہے نہیں ہے. لیکن ہمارے بھی حضرات ماشاءاللہ بڑے تیز ہیں. ایک دفعہ میں آیا، میں نے دیکھا کہ گاڑی کھڑی کی، ہمارے ساتھ ہی گاڑیاں آ رہی تھی. وہ احرام میں تھا تو اس نے گاڑی سائڈ کی اور فوراً کپڑے اوپر، احرام کے اوپر کپڑے پہن لیے، گاڑی پاس کی، پھر نکال کے بیٹھ گیا. ابھی یہ پکا مولوی ہے. کیوں 2-4 منٹ کپڑے پہننے سے کوئی جرمانہ بھی تو نہیں ہوا نا. میں کہا یہ کوئی سمجھدار آدمی ہے، اپنے جرمان دم سے بھی بچ گیا، ان کو دھوکہ دے کے نکل بھی گیا. میں دیکھ رہا تھا کہ سامنے پہنے ہوئے کپڑے. اچھا وہ چوکی کراس کی، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے ہوں گے. اس کے بعد گاڑی پھر روکی، کبھی اتار کے پھر احرام میں بیٹھا ہے. میں نے کہا یہ ٹھیک سمجھدار ہے. نہ کیا کرو، اس کا نقصان ہے. گورنمنٹ ایک پلان بناتی ہے کہ اس سال 20 لاکھ حاجی ہوگا. اب 2 لاکھ چوری والا ہو تو وہ تو پلان میں نہیں ہے نا. سارا نظام درہم برہم ہو جائے، گاڑیاں، ٹریفک، قصہ کہانی، ہوٹل، پانی، ہر چیز. اس لیے کوشش کیا کریں. حج پتہ نہیں وہ کیسے ہوتا ہے، ایک حج کر کے ساری حضور کی امت کا حج ہو جائے، یہ نہیں ہوتا. ایک کے لیے ایک. میری بیوی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. کہتے جی کہ آج کل لوگ داڑھی والوں کو زیادہ برا بھلا کہتے ہیں اور بغیر داڑھی والوں کو کچھ نہیں کہتے. اچھی بات ہے، جتنا برا بھلا کہیں گے تو ہمارے درجات بلند ہوں گے، ان کے گناہ ان کے سر چڑھیں گے. ہمیں گھاٹا تو ہے ہی نہیں. ہمارے لیے کیا گھاٹا ہے؟ ان کو کہو اور گالیاں دیں. ہمیں اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہیں، ہمیں نیکیاں دے رہے ہیں. ہمارے تو بڑے خیر خواہ ہیں وہ لوگ جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں. اور یہی تو دین کا، ایمان کا امتحان ہے کہ تم نبی کی سنت پہ رہو اور لوگ تجھے گالیاں دیں. میری 4 بہنیں ہیں، ان کی اولاد نہیں، اللہ صاحب اولاد کرے. بہرحال کوئی علاج کی بھی کوشش کرو. تو کوئی موروثی قسم کا نقص معلوم ہوتا ہے تو بہرحال آج کل تو دنیا میڈیکل بہت ترقی کر گئی ہے، تو آپ کوشش کریں، علاج بھی کریں اور دعا بھی کریں. طواف میں تسبیح جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ افضل ہے. باقی تمہیں جو یاد ہے، درود شریف یاد ہے درود شریف پڑھو، کلمہ شریف یاد ہے کلمہ شریف پڑھو، آیت کریمہ یاد ہے آیت کریمہ پڑھو، سبحان اللہ الحمدللہ جو یاد ہے پڑھو.
بہرحال یہ ہے کہ حج کے نمازوں کے مسائل میں کوئی جھگڑا نہیں. آپ سب لوگ یہی نیت کریں, یہی کوشش کریں, مینا میں, عرفات میں, ہر جگہ جو امام حرم ہیں, مساجد کے وہاں جو امام ہیں نائب بادشاہ, ان کے پیچھے نمازیں ادا کریں. اور وہ قصر پڑھائیں گے, 2 رکعت پڑھائیں گے, اور پڑھائیں گے بھی جمع, یعنی ظہر اور عصر ملا کر اور مغرب اور عشاء ملا کر. اگر اس کے علاوہ کوئی آدمی اپنے مسلک پہ سختی سے عمل کرنا چاہتا ہے تو ہر کیمپ میں علماء بھی ہوتے ہیں, جماعتیں بھی ہوتی ہیں, نمازیں بھی ہوتی ہیں. پوچھ رہے ہیں. میں نے اپنی بیٹی کا نام ملائکہ رکھا ہے. ماشاءاللہ, شکر ہے جبریل نہیں رکھ دیا. پتا بھی کیا کر لیتا. اب ملائکہ تو نام نہیں ہوتا, اس کا نام کر دو ملیکہ. سمجھ آ گیا؟ ملائکہ نہ رکھو, ملائکہ, اور گھر میں جھگڑا بھی نہ ہو تو اسی کو تھوڑا تبدیل کر دو, ملیکہ یا ملکہ. نیا نام ڈھونڈتے ہیں نا, کبھی نیا نام ہو جو پہلے کسی نے نہ رکھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ دیکھو کہ ساری زندگی کہیں گے کالی کملی والے کے روضے کو چومتے ہیں, لیکن حضور کی بیٹیوں کا نام نہیں رکھتے. محبت دیکھو ان کی حضور کی. بھائی حضور کی بیٹیاں ہیں, حضور کی بیویاں ہیں, اہل بیت رسول ہیں, صحابہ ہیں, ان کے نام تمہیں لڑتے ہیں. بس ایک ماڈرن شوق ہے نیا نام. میں نے 2 دن مدینے سفر کیا تھا, عمرہ نہیں کیا. 2 دن کے بعد عمرہ کر لیا, کوئی دم نہیں. یہ مسئلے پہلے ہو چکے ہیں. قربانی نہ دے سکے 10 روزے رکھ لیں. مزدلفہ سے باہر ہمارا کیمپ ہے. میرا بھائی, اب جہاں کیمپ ہیں جگہ جو نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اب دیکھیں نا, جن کو حرم میں جگہ نہ ملے وہ باہر نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, جن کو باہر نہ ملے وہ سڑکوں پہ بھی پڑھتے ہیں. تو مجبوری ہے, حل کیا ہے؟ انشاءاللہ حج ان کا بھی ہو جائے گا, لیکن کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ مینا کی حدود میں گزرے. جب تھک جائیں آرام کے لیے وہاں چلے جائیں. اپنی قربانی مزدلفہ والے کیمپ کے پاس کریں, کر سکتے ہیں. مزدلفہ تو حد حرم میں ہے. حرم جو ہے وہ عرفات سے تقریباً 1 کلومیٹر پہلے ختم ہوتا ہے. میں صفا مروہ میں دوڑنا بھول گیا, کوئی بات نہیں. نفلی طواف کے ساتھ کوئی صفا مروہ نہیں ہوتی. صفا مروہ عمرے میں ہوتی ہے یا حج میں. 5 دسمبر کو لاہور سے آئے ہیں, حیض تھا, ایئرپورٹ پہ وضو کر کے احرام باندھ لیا, ٹھیک کیا. ابھی احرام میں ہیں, 5 دن گزر گئے. ان کی جتنی عادت ہے, 6 دن ہے, 7 دن ہے, دیکھو, اور پورے ہو جائیں, خون بند ہو جائے, غسل کر کے عمرہ کر لیں بس. لیکن یہ سمجھے کہ میں احرام میں ہوں, یہ اپنے آپ کو احرام میں سمجھے. خوشبو نہ لگائے, خوشبو کا صابن استعمال نہ کرے, اپنے خاوند سے بھی کوئی بات بے حیائی والی نہ کرے, کوئی بات ایسی جو شہوت ابھارنے والی ہو وہ بھی نہ کرے. وہ تم احرام میں ہے, محرمہ ہے. کسی پاکستانی بھائی کو مسئلہ کسی وقت پوچھنا پڑ جائے تو کیا کرے؟ ہر وقت پوچھ سکتا ہے. الحمدللہ, اللہ حکومت کو جزائے خیر دے. آپ نے دیکھا نہیں, ہر دروازے پہ ٹیلی فون رکھے ہیں. آپ ٹیلی فون اٹھائیں گے, کوئی عالم بولے گا مسئلہ پوچھ لیں. تو ہر دروازے میں بھی ٹیلی فون لگا دیا, ہر زبان میں مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. تمتع والا آدمی جو ہے مسجد عائشہ سے عمرہ کرے. افضل یہ ہے اب طواف زیادہ کرو. قسم کھائی تھی کہ اگر میری فلاں لڑکی سے شادی نہ ہوئی تو بیوی کو طلاق دے دوں گا یا گاؤں چھوڑ دوں گا. اب اس کی تو وہ شادی تو نہیں ہو سکی, نہ طلاق دی نہ گاؤں چھوڑا. تم کیوں چھڑانا چاہتے ہو غریب کو؟ وہ تو غصے میں آگے بے وقوفی کر بیٹھا. 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے بس. کہا تھا کر دوں گا, چھوڑ دوں گا, کیا تو نہیں نا, طلاق دی تو نہیں, قسم ہے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے, کچھ نہیں. اگر ہم امام کے پیچھے ہیں تو سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے. بخاری کی حدیث میں ہے کہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو جب تم اتنے بڑے عالم ہو تو میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بخاری شریف والی حدیث ذرا لکھ کے مجھے بھیج دینا. وہاں لفظ ہو امام کے پیچھے, جیسے تم نے لکھا ہے, لفظ لکھا ہوا ہو کہ امام کے پیچھے نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. اللہ کے بندے جو پڑھتے ہیں ان کی بھی ہوتی ہے,
جو نہیں پڑھتے ان کی بھی ہوتی ہے. ان کے پاس بھی حدیث ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اذا قرأ فامسکوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو. حضور کی حدیث ہے کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کیا کہو؟ آمین. معلوم ہوا کہ آمین ہم نے کہنا ہے، غیر المغضوب اس نے پڑھنا ہے. یہ تو ایک حدیث نہیں، کئی حدیثیں ہیں. لیکن الحمدللہ نہ ہمارے دلوں میں بغض ہے نہ عناد ہے. جو پڑھتے ہیں اللہ ان کی بھی قبول فرمائے، اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے. خدا کے لیے اب حضور کی امت پہ رحم کرو. کافر مسلمانوں کو مٹا رہا ہے اور ہم ان مسئلوں میں لڑ رہے ہیں. کیا خدا کو کوئی جواب نہیں دو گے؟ یہی باقی دین رہ گیا، اپنے لوگوں کو ہم لڑاتے رہیں. کہ ہمارے گاؤں کی مسجد تعمیر ہو گئی ہے، ٹرسٹی حضرات نے جو باتھ روم ہیں، حمام لگائے ہیں، مسجد کے اندر وہ لگا دیے. پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں، مسجد کے اندر تو حمام ہو نہیں سکتا. ہاں رخ ادھر ہوتا ہے تو دیوار تو ہے نا، بند ہے، کچھ نہیں ہوتا. افضل ہے کہ رخ بھی نہ ہو. جس حدیث میں ہے نا کہ بھی کعبے کی طرف منہ کر کے اپنا پیشاب وغیرہ نہ کرو، مانا جنگل ہو، خالی جگہ ہو. اگر جہاز دیواری ہے، بلڈنگیں ہیں، بندے جیسے یہاں بلڈنگیں ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن افضل یہ ہے کہ نہ ہو. جانے کے بعد ہم لوگ جب آخری 8 دن پہ آئیں گے تو ہمیں عزیزیہ میں ٹھہرایا جائے گا. ہم احرام کہاں سے باندھیں گے؟ آپ چاہیں مدینے سے باندھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو مدینے سے عمرہ کر کے پھر عزیزیہ چلے جائیں. جب جانا ہو عزیزیہ سے احرام باندھیں، وہ بھی تو حرم میں ہے نا. بات کرنا جائز ہے، جائز ہے. دعا کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، افضل ہے. تجارت میں آدمی تھوڑا بہت جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ تھوڑا نہیں ہوتا، جھوٹ ہوتا ہے. زبور داؤد علیہ